عرفان انفو پاکستان پیپلز کے معزز ناظرین، میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان انفو پاکستان پیپلز۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کھانا، غریب یتیم بے سہارا بچیوں کی شادی کا اہتمام اور تمام غریب لوگوں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر ان کے لیے رزق حلال کے مواقع فراہم کرنا، جس میں عورتوں کے لیے سلائی کڑھائی کی مشینیں لے کر دینا اور ان کو گھر میں بیٹھ کر کرنے والے کام کو ترجیح دینا، اور نوجوان جو بے روزگار ہیں اور جو اپنا کاروبار کرنے کے قابل نہیں، ان کو چھوٹا موٹا کاروبار کروا کر دینا۔ اس سے ہمارے خیال کے مطابق بھیک مانگنے سے روکا جا سکتا ہے، اور یہ بھیک مانگنے سے روکنے کے لیے اس کو ہم پہلا قدم خیال کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی عادت بن سکتی ہے۔ اور اگر آپ بھی صاحب حیثیت ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے شہر لیاقت پور کی غریبی کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور اگر آپ یا آپ کے آس پاس لیاقت پور شہر میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مدد کے مستحق یا منتظر ہیں، تو ہمارے اس نمبر 0305 33 18 562 0305 33 18 562 0305 33 18 562 پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہم بالکل خاموشی سے ان کی تحقیق کریں گے۔ اگر وہ اس قابل ہوں گے تو بالکل خاموشی سے رات کو ان کے دروازے میں ان کی ضرورت کی چیز رکھ دی جائے گی۔ حضور پاک کے فرمان کے مطابق ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کا نام، ایڈریس اور فون نمبر ہمیں واٹس ایپ کریں، اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے اسی نمبر پر رابطہ کریں اور ہمارے اس قافلے میں شریک ہو جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام تحقیقی، سائنسی، ادبی، دینی، فنی اور دنیاوی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے موصول ہو سکے اور آپ ہمارے اس نیکی کے قافلے میں شامل ہو سکیں۔ تو معزز ناظرین گرامی، آج کی کہانی کے لیے ہم نے جو موضوع سخن چنا ہے وہ ہے ایک جہاز کا 37 سال لاپتہ رہنے کے بعد پھر ایک ایئرپورٹ پر اترنا اور پھر ٹیک آف کر کے غائب ہو جانا۔ معزز ناظرین، ایک جہاز ECA 914 جو کہ ایک چارٹر طیارہ تھا، جس نے 4 عملے کے مسافروں سمیت 57 مسافروں کو لے کر نیو یارک ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی، اور جہاز کے ٹیک آف ہوتے ہی جہاز کے پائلٹ نے نیو یارک کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور وہ میامی ایئرپورٹ بھی نہ پہنچا۔ کافی ریسرچ کی گئی، اس کے بارے میں تلاش کی گئی، تمام مسائل کو بروئے کار لایا گیا، مگر اس جہاز کا کوئی پتہ نہ چل سکا، اور پھر ہوا کی تاریخ میں ایک اور جہاز کو گمشدہ لکھ دیا گیا۔ معزز ناظرین، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہانی کا اصل حصہ اور بہت ہی اہم پہلو۔ ونزویلا شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ وینزویلا کے ایئرپورٹ پر باقی دنوں کی طرح کام اپنے معمول کے مطابق جاری تھا کہ وینزویلا کے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں کسی جہاز کے پائلٹ نے رابطہ کیا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ریڈار پر اس جہاز کی نقل و حرکت نہیں دیکھی جا رہی تھی، مطلب کوئی بھی ریڈار اس جہاز کو کیچ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایئر کنٹرولر وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں جہازوں کی ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں۔
کس جہاز کو کس طرف اور کتنی اونچائی پر اڑنا ہے یہ بتاتے ہیں، تاکہ کوئی حادثہ یا ان جہازوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ اس پائلٹ نے رابطہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایئر کنٹرولر سے یہ پوچھا کہ ہم کہاں ہیں۔ کنٹرول ٹاور سے کنٹرولر نے جواب دیا کہ آپ شمالی امریکہ کے وینزویلا کے ایئرپورٹ کی حدود میں ہیں۔ جہاز کے پائلٹ کی آواز کافی گھبرائے ہوئے انداز میں آ رہی تھی۔ پائلٹ کی طرف سے گہری خاموشی چھا گئی تو ایئر کنٹرولر نے پوچھا کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کون سا جہاز ہو، کس جہاز میں ہو اور آپ کے ساتھ کتنے مسافر ہیں۔ تو پائلٹ نے جواب دیا کہ ہم 4 مسافروں کے ساتھ 4 عملے کے لوگوں کے ساتھ 57 مسافر ہیں اور ہم فلائٹ نمبر ECW 914 ہیں، جس نے 1 جولائی 1955 کو نیو یارک ایئرپورٹ سے اڑان بھری تھی اور ہم نے 2 جولائی 1955 کو میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم کیسے راستہ بھول گئے۔ تو کنٹرول ٹاور میں کچھ دیر خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کیونکہ ایک تو میامی یہاں سے 18,000 کلومیٹر دور تھا اور دوسرا آج 5 اکتوبر 1992 تھی جب کنٹرول ٹاور نے ان پائلٹس کو کہا کہ آپ شاید بھول رہے ہیں تاریخ کے بارے میں اور آپ بری طرح بھٹک گئے ہیں، آپ اپنا طیارہ یہاں پر لینڈ کر لیجئے۔ وہ اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ یہ طیارہ خود اور دوسروں کو حادثے کا باعث نہ بن سکے۔ اسی طرح رن وے کو خالی کروا لیا گیا اور مدد کرنے والے ملازمین کو ان کی گاڑیاں سمیت جہاز کی طرف بڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب جہاز لینڈ کر چکا تھا تو ایک بار کنٹرول روم میں بیٹھے کنٹرولر نے سنا کہ دونوں پائلٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یار جیمی، لگتا ہے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی وقت کنٹرول ٹاور میں بیٹھے کنٹرولر نے کہا کہ آپ پریشانی کے عالم میں یہ بھول گئے ہیں کہ یہ 1955 نہیں 1992 ہے، اور 1992 میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی تمام طریقے سے مدد کی جائے گی۔ تو پائلٹ نے چیخ کر کہا، کیا یہ 1992 عیسوی ہے؟ تو کنٹرولر کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں یہ 1992 عیسوی ہے۔ پائلٹ چیخ کر بولا، ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم سے دور رہو، ہمارے قریب مت آنا، ہم جا رہے ہیں، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر پاس آنے والے ملازموں کو روکا۔ پائلٹ کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی جس کے اندر سے ایک کیلنڈر نیچے گرا۔ اسی دوران وہ جہاز سٹارٹ ہوا، دوڑا اور آسمان میں جا کر غائب ہو گیا۔ پاس جانے والے ملازم اور باقی دیکھنے والے لوگوں کے بیان کے مطابق پائلٹ کافی گھبرائے ہوئے تھے اور مسافروں کے چہرے کھڑکیوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ریڈار میں کہیں بھی اس جہاز کو کیچ نہیں کیا گیا تھا، مگر کنٹرول روم میں ہونے والی ریکارڈنگ، ملازموں کے بیان اور وہ خوبصورت کیلنڈر جو کہ 1955 کا تھا، یہ ناقابل فراموش ثبوت ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاز 37 سال آخر کہاں رہا، اڑا اور غائب ہو گیا، اور پھر 37 سال بعد وینزویلا کے ایئرپورٹ پر اترا اور بغیر کوئی مدد لیے واپس کچھ ثبوت دے کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ معزز ناظرین، اس کو ہم کیا کہیں، جس کا آج تک کوئی بھی سائنسدان کوئی حل نہ بتا سکا ہے، نہ تلاش کر سکا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو صرف اپنے رب کی طرف سے دیا گیا ایک اشارہ مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ معزز ناظرین، وہ انگریز جو انسانوں کو بندر کی اولاد یا پھر انسان کی تخلیق کو ایک حادثہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کو
جھوٹا نہ کہہ سکے ہیں۔ اس وقت کی 1992 کی اخبارات جو کہ امریکہ میں شائع ہوتی ہیں، انہوں نے اس معاملے کو بہت اچھالا، مگر اس کو کوئی حل تلاش نہ کیا گیا۔ دوستو، کیا اس دنیا میں کوئی اور دنیا بھی ہے جہاں یہ جہاز چلا گیا یا اتنے لمبے عرصے تک اڑتا رہا تو اس میں تیل کہاں سے آیا اور اس کے مسافر کہاں سے کھانا کھاتے رہے؟ میرے دوستو، میرے ذہن کے مطابق یہ تو خدا کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے جو شاید ہمیں یہ دوبارہ سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا، آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، فلائٹ نمبر 914 1955 1992 لکھ کر۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی کیجیے۔ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ عرفان انفو پاکستان پیپلز کے معزز ناظرین، میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان انفو پاکستان پیپلز۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔